میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو گھناؤنا ظلم ہے مقبوضہ کشمیر میں، اس حوالے سے میں دنیا سے انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر توجہ دیں۔ پاکستان کے اوپر 3 جنگیں مسلط کر چکا ہے بھارت۔ آرٹیکل 35A اور 370 جو پاکستان کی اس کو اہمیت نہیں دیتا تھا، کیونکہ کشمیر کا ذکر ہندوستان کے آئین کے اندر کوئی بنیاد ہی نہیں رکھتا۔ جن اصولوں کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا، ان اصولوں کے بنیاد پر میرے کشمیری بھائیوں کے اوپر وہ اصول لاگو نہیں کیے گئے اور ان کو ایک مشکل کے اندر چھوڑا۔ ایک نئی ان کی ڈومیسائل پالیسی بنی ہے جس کے اندر وہ کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسروں سے سیکھ رہے ہیں، مزید ظلم کرنا چاہتے ہیں، مگر پاکستان اس راستے میں رکاوٹ ہے۔ میرے کشمیری بھائی خود اس راستے میں رکاوٹ ہیں۔ پیلٹ گن سے نابینا کیا گیا، یہ عصمت دری کو ٹول آف وار بنایا گیا، ہزاروں خواتین کو ریپ کیا گیا، لاکھوں افراد کو شہید کیا گیا، اور وہاں کی لیڈرشپ بند ہے، ذرائع ابلاغ بند ہیں، ملک وہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نیا صرف یہی نہیں کہ کشمیر میں یہ کر رہے ہیں، ان کا نیا سٹیزن شپ ایکٹ جو ہے وہ اپنے اقلیتوں کو وہ محصور کر رہا ہے، خاص طور پر مسلم اقلیت کو۔ اور پرائم منسٹر صاحب جہاں دنیا کے اندر بلاسفیمی کے اعتبار سے اور اسلامو فوبیا کے اعتبار سے گفتگو کرتے رہے ہیں، اسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جینوسائیڈ کی طرف راستہ ہے۔ دنیا میں جہاں بھی جینوسائیڈ ہوا ہے وہ ایک اقلیت کو محصور کر کر، نکو کر کر، پریشان کر کر، معاشرے میں ان کا مقام کم کر کے، ان کی تجارت کو ختم کر کر، نوکریاں نہ دے کر کیا جاتا ہے، اور وہ ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا میں تو چاہتا ہوں کہ دنیا اس بات کو پہچانے کہ ہندوتوا اور RSS کی سوچ بھارتی لیڈرشپ پر حاوی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس خطے میں امن کا امکان نہیں ہے۔